خوش رکھے۔ میں چترال سے آیا ہوں اور تو بہت بڑا خادم نہیں ہے، ایک چھوٹا سا خدا کا خادم ہے۔ اس کا شکر ہے کہ وہ اس خالی برتن کو استعمال کرتا ہے اور اس کے نام کو جہاد ملے۔ تو کلام خدا کی آواز ہے اور خدا کی آواز جو ہے ہمارے بندوں کو توڑ دیتی ہے۔ چترال کا علاقہ جو ہے وہ سخت علاقہ ہے، طرح طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ آپ سب کے آگے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں جاپال صاحب، یہ استواسی زندگی، یہ جتنے بھائی شوہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سن رہے ہیں، اور خادموں کی زندگی، اس نے کرکٹ کے کھیل کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ جیسے ہر روز ان کو نئے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے۔ کرکٹ میں بھی جب ہم بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا آگے بال کس طرح کا آنا ہے، اسپن آ رہا ہے، اچھا آ رہا ہے، چوکا لگ جائے گا، چھکا لگ جائے گا یا سر پہ لگ جائے گا۔ یہ چیلنجز ہیں ہماری زندگی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس خادم کی زندگی میں چیلنج نہیں ہے اس کی خدمت میں رنگ نہیں ہے۔ اور یہ چیلنجز جو ہے ہماری زندگی میں رنگ لاتے ہیں اور ہمیں رنگین اور خوبصورت خدا کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر ایسے کام کریں کہ اپنے نام اوارڈ کر لیں۔ پطرس نے ایک خواہش کی، خدا اگر تو چاہے تو میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا آجا، پطرس چل پڑا۔ کئی میرے جیسے بیوقوف کہتے ہیں جذباتی تھا، چل پڑا، پورا چلا نہیں گیا، ڈوبنے لگا تو یسوع کو بلانے لگا، یسوع بچا لے بچا لے بچا لے۔ یہ رونگ ہے۔ اس نے کوشش کی، اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں پہلا جو اوارڈ ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ پانیوں پہ چلا، اور دوسرا اوارڈ جو ہے وہ پطرس کے پاس ہے کہ وہ پانیوں پہ چلا، اور تیسرا کوئی اوارڈ یافتہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ دو اوارڈ جو تھے، پہلا پطرس لے گیا، یسوع لے گیا، اور دوسرا کون لے گیا؟ پطرس لے گیا۔ ہاں جذباتی تھا مگر خواہش اچھی تھی، اور وہ اسے لے گیا۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں اچھی خواہشیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی پطرس جیسے اوارڈ لینے چاہیے جو یادگار رہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس نے اپنے نام اوارڈ کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، کلام کی طرف ہم کوئی 2 منٹ 3 منٹ کے بعد جاتے ہیں۔ پاسٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جو میرے ساتھ ہیں یہ نا پلیز بتائیں، جتنے دوسرے لوگ ہیں، کلام میں میرے بیٹیوں بھائیوں لکھا ہے کہ اپنے سب ہتھیار باندھ لو تو ڈٹ کر ابلیس سے مقابلہ کرو تو وہ تجھ سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کلام میں سے کون سا وہ ایسا بڑا ہتھیار ہے جس سے ابلیس بھاگ سکتا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سوری، پاک کلام 24 گھنٹے ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے کہ یہ 24 گھنٹے ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ کلام اگر دل میں ہوگا ہم بولیں گے تو ایک بیٹی میں دعا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی جی۔
यीशु का नाम यीशु का नाम। दूर हो हालेलुया। चलो मैं बताता हूँ आपको। कलाम में लिखा है, सच्चाई से अपनी कमर बांध ले। सबसे बड़ा हथियार जो है वो सच्चाई है, जिससे इब्लीस नफरत करता है, जिसे इब्लीस पसंद नहीं करता। जब आपके अंदर सच्चाई आ जाएगी तो इब्लीस आपके अंदर से निकलकर बाहर चला जाएगा। सबसे बड़ा हथियार जो है मेरे भाई पास, ये हमारी सच्चाई है। वो झूठों का बाप है, वो झूठ को पसंद करता है, वो सच्चाई को पसंद नहीं करता। जब हम सुबह झूठ बोलते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट करवाते हैं, जब हम दोपहर को झूठ बोलते हैं तो उसे लंच करवाते हैं, जब हम शाम को झूठ बोलते हैं तो उसे डिनर करवाते हैं। और इसी तरह वो हमारे अंदर जिंदा रहता है। अगर हम झूठ ना बोले तो वो हमारे अंदर से निकल जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि ज़बूर 40 में लिखा है, घमंडियां को ओ नहीं जानदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। अगर हम झूठ को छोड़ देंगे, अगर हम सच्चाई को अपना लेंगे तो इब्लीस लाइफ टाइम के लिए हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई को कबूल करो, सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? गुलाम करेगी, आजाद करेगी। तो जब तक झूठ हमारी जिंदगियों में है, इब्लीस से हम नहीं बच सकते। अगर हमारी जिंदगियों में से झूठ निकल जाता है तो इब्लीस ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगियों से नफरत करना शुरू हो जाएगा। वो नहीं चाहता है, वो सच को पसंद नहीं करता है, वो तारीखी का बादशाह है, वो रोशनी को पसंद नहीं करता है। सो मेरे अजीजों, हमारा सबसे बड़ा, ये खतों में लिखा हुआ है, इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा हथियार जो है वो कमर बंद है, जिसे हम बेल्ट कहते हैं। और बेल्ट क्या है भाई जी? सच्चाई। अगर हम सच्चाई को बांध लेंगे तो उसमें यहाँ पे भी हथियार लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, इवन हम 5-6 हथियार जो है ना उसके साथ लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार इब्लीस से बचने के लिए, इब्लीस के छुटकारे के लिए हमारा है सच्चाई। और हमने सच्चाई को पसंद करना है, सच्चाई ने फिर हमें क्या करना है? आज़ाद करना है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज हरून मेरा पानी मुझे दे दे। एक और छोटी सी बात मेरे दिल में आ रही है, उसके बाद फिर हम कलाम मुख्तसर है, इतना लंबा नहीं है, उसको करेंगे। और एक गीत है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे जो थे ना वो ऐतें पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे, नारे लगा रहे थे। तो गीत है एक, अंजील को फैलाना, ये किनका काम है? किनका है? मेरी बहनों बेटियों, अगर ये खादमों का होता तो कलाम में ना लिखा होता कि फसल तो बहुत है, मजदूर क्या है? मैं ये गैर कौमों को देखता हूँ, उन्होंने तो ये लीडरों के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ तबलीग। वो तो नहीं कहते हैं कि लीडरों का काम है, ये लीडर ही हमारी तबलीग करें, वो खुद चल निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं घरों में, बसों में, और वो तबलीग करते हैं। और ये काम किनका है? हमारा है। हम ये जो बच्चे थे इनका काम नहीं है, अभी ये छोटे हैं। हम जो बड़े हैं हमारा काम है कि ये कलाम को फैलाएं। कल अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मनजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। आगे सुने, कंधों पे सलीफे हो, अंजील हो हाथों में, कंधों पे सलीफे हो,
انجیل ہو ہاتھوں میں دنیا کو بتا دیں گے یسوع ہی کفارہ ہے، انجیل کو پھیلانا۔ سب گئے میرے ساتھ؟ یہ آج سے وعدہ کرے خدا کے ساتھ کہ یہ ہمارا کام ہے، تو نے ہمیں اس لیے اس زمین پہ پیدا کیا ہے کہ ہم تیری انجیل کو پھیلائیں، کیونکہ یہ کام ہمارا ہے، اور یہ ہم تیرا نام قوموں، قبیلوں، امتوں تک لے جائیں۔ کام کریں گے تو پھر جائے گا نا۔ سو ہمیں چاہیے کہ پورے دل سے یسوع مسیح کے کلام کو ہم پھیلائیں، گواہیاں دیں۔ گواہیاں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بھری ہوئی ہیں، یہ بھی کلام ہے، آپ لوگوں کو سنائیں، یہ رنگ لائے گا اور لوگوں کے دلوں میں خدا کی مہر لگ جائے گی۔ ضروری نہیں ہے پڑھے لکھے ہونا۔ جی ہم تو انجیل نہیں پڑھ سکتے، ہم کیسے سنائیں؟ ہمارے ایک استاد ہیں، اچھی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پڑھے لکھے ہو کر جب تیرے گھر کا بٹوارا ہوتا ہے، اگر ان پڑھ ہو کر 1 فٹ بھی تمہیں کم ملے تو تو رولا ڈال دیتا، نہیں 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 نہیں۔ ان پڑھ ہو کر جب کسی رشتہ دار کی 10 سال پرانی شادی پہ تو نے جو نیوندرا دیا ہے وہ تمہیں کم دے تو تجھے یاد ہوتا ہے، نہیں 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 میں نے تجھے اتنا دیا تھا۔ اور خدا کا کلام کہ جب باری آتی ہے پھر تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں آتا، میں تو ان پڑھوں۔ 10 سال پرانی بات تجھے یاد ہے اور کلام کی باتوں کو تو منٹوں میں بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو استعمال کریں۔ پتہ نہیں آگے ہماری کتنی سانسیں ہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، مگر ہم پر امید ہیں کہ ہم زندہ رہیں گے۔ تو آئیں آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا مضمون ہے 2025 سال میں ہماری زندگیاں دعائیہ راستے میں گزرنی چاہیے، اور دعا ہی وہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہمیں ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر دعا نہیں ہے تو پھر ہمیں ابلیس سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے یسوع مسیح میں نا امید ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم جتنے خدا میں ہیں، ہم جتنے یسوع کو مانتے ہیں، اگر ہم کسی بھی بات کے لیے، کسی بھی کام کے لیے نا امید ہوتے ہیں تو ہم بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، کیونکہ یسوع میں نا امیدی نہیں ہے، یسوع میں امید ہے۔ وہ ناممکن کاموں کو بھی ممکن کر دیتا ہے، اس کے آگے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو۔ آئیں حوالہ پڑھیں گے میرے ساتھ، یعقوب کا خط اس کا 5 باب 13 آیت سے۔ بھائیوں میں بیٹیوں میں کو پڑھنا چاہتا ہے تو یہ 13ویں آیت پڑھے۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زد ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خدا کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی یسوع کے نام سے، آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہم نے پڑھی ہے، اگر تم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کریں، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مال کر اس کے لیے دعا کریں گے۔
جو دعا امان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث مریض بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں تو بھی ان کو معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے کیا کرو؟ اہی تو بڑی شرمندگی سمجھنے یہ دسی اپنے گناہ، یہ میرا گڈا بن دے گئے، مینوں نہ مشہور کر دے گا اگر میں اپنے، یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو ایک دوسرے کے آگے، پھر دعا کرو، اور پھر کیا کرے گا؟ خدا اس امان کی دعا کے مطابق تمہاری دعا کو سن لے گا۔ اگر وہ بیمار لیٹا ہے، اس حیثیت میں نہیں ہے، اس حالت میں نہیں ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، اور آپ کی دعا سے وہ اٹھ کھڑا بھی ہوگا۔ کب؟ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اس وقت تک ہماری دعا کا سننا جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے جب تک ہم گناہ کا اقرار نہیں کرتے۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے پاپ انہیں ترک کرتا مٹا دیتا ہے، اور جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اس کے اوپر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو انسان جو آدم کی نسل سے ہے وہ اپنے گناہ کو نہیں جلدی سے مانتا۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو آدم نے جب وہ پھل کھا لیا تو وہ ماننے کی بجائے خدا کہہ رہا ہے ادھر آ تو نے کیوں کھایا؟ وہ نہیں، یہ جو آپ نے میرے ساتھ رکھی ہے نا اس نے مجھے کھلایا اور میں کھا گیا۔ گناہ اور غلطی کو ماننا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہ کو اور غلطی کو نہیں مانتے اس وقت تک ہم جیت نہیں سکتے۔ جھوٹ ہوتا ہے، اگر ہم ایک جھوٹ بولیں گے اس کے پیچھے ہمیں 100 جھوٹ اور بولنا پڑ جائے گا، وہ سچائی کا روپ نہیں لے سکتا۔ اور کتنے ہو جائیں گے؟ پہلے 1 تھا پھر 101 ہو گیا، ہے جھوٹ۔ اور جب تک ہم معاف نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری دعا نہیں سنی جا سکتی۔ یہ بھی بہت بڑا ایک بھید ہے۔ اگر ہم انجیل میں دیکھتے ہیں نا تو یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے اور آپ کو تو کسی نے ایسا کوڑا نہیں مارا ہوگا جو میرے اور آپ کے جسم سے گوشت کو کھینچ لائے۔ مجھے اور میرے اور آپ کے منہ پر تو کسی نے نہیں تھوکا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو تو کسی نے کانٹوں کا تاج نہیں پہنایا ہوگا۔ تو جس کے اوپر یہ سب کچھ ہوا، جس کے اوپر سیاست ہوئی، جسے بڑا بڑا تماشا بنایا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ ایک مکلم نے کہا اگر یسوع مسیح اس وقت معاف نہ کرتا ہو سکتا ہے اسے دوبارہ آنا پڑتا۔ معافی ایک ایسی ہمیں دلیرانہ کرتی ہے کہ یہ ہمیں خالی برتنوں کو یہ بھر دیتی ہے۔ تو انجیل میں یہ صاف لکھا میرے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، جتنی مرضی ہم یہاں پر پرستش کر لیں، کلام کو پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زمین پہ ناک رگڑ لیں، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ انجیل میں کیا لکھا ہے؟ تم زمین پر میرے لوگوں کے گناہ معاف کرو اور میں آسمان پر تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ جب تک ہم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرتے اس وقت تک ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ خدا ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ تو ہمیں 2025 میں اپنے دلوں کو اگر ہم نے کلین کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تو ہم معاف بھی کر دیں اور یک طرفہ نہیں، معافی مانگ بھی لیں۔ اگر کسی کا ہم سے دل دکھا ہے نا، کوئی ہم سے خفا ہے تو ہم اس سے معافی مانگ بھی لیں۔ 2025 ترقی کا سال ہے، دعائیہ زندگی کا سال ہے، تو یہ ایسے ہی دعائیہ زندگی میں ہم ترقی نہیں پا سکتے
جب تک ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اور ہم معاف اس وقت کیے جائیں گے جب ہم خود معاف کریں گے۔ پہلی بات دعا امان کے ساتھ کی جائے۔ عبرانیوں 11 باب 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور بغیر امان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والوں کو امان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دے۔ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ جب تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، ہمیں خدا پسند نہیں کر سکتا، خدا ہمیں ناپسند کرے گا۔ اور جب ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا تو خدا ہمیں پسند کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع رحیم ہے، اس نے آ کر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ یسوع کے آنے سے کوڑیوں کی بھی امید جاگ اٹھی۔ پہلے ان کو کوئی امید نہیں تھی، بڑے نبی آئے، بڑے پیغمبر آئے، مگر کوڑیوں کی امید جو تھی وہ وہاں کی وہاں تھی۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوڑیوں کو شہر سے باہر نکالا جاتا تھا، ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پر رکھا جاتا تھا اور ان کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، وہ کٹ جاتے تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے سے کوڑیوں کو بھی امید جاگ اٹھی، اور انہوں نے کہا اگر خدا تو چاہے تو ہم پاک صاف ہو سکتے ہیں۔ اور جب خدا چاہتا ہے تو پھر ہم پاک صاف ہو جاتے۔ بیسیکلی نا ہمارا فوکس جو ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، ہم خدا کے آگے روتے چلاتے نہیں ہیں، خدا کو پکارتے نہیں۔ خدا ہمارے دل میں سویا ہوتا ہے، جیسے کشتی طوفان میں پھنسی ہوئی تھی نا، شاگرد پانی نکال رہے ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہوا ان سے، پانی زیادہ ہوتا گیا، پانی زیادہ ہوتا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ پانی ہم سے نکلنے والا نہیں ہے، انہوں نے پکارا اے ربی اے یسوع ناصری ہمیں بچا، اے ربی اے یسوع ناصری ہمیں بچا۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ جیسے ہی آواز کان میں پڑی، اٹھا، طوفان کو جھلکا، پانی تھم گیا اور ہر چیز جو تھی شانت ہوگی۔ اور یہ تھا یسوع کو بلانے کا فائدہ، یسوع کو جگانے کا فائدہ۔ یسوع یہ نہیں کہ یسوع نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، وہ ہمارے دل کے اندر سویا ہوا ہے۔ اندھے فقیر کو دیکھ لے، اس کی امید جو تھی وہ یسوع مسیح تھا۔ تو جیسے بھیڑ سے نکل کر یسوع جا رہا ہے تو قدموں کی آہٹ سے اس نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے، یسوع ہی ہوگا۔ تو وہاں پر لکھا ہے اس نے آوازیں چلانا، رونا چلانا، اے ابن داؤد اے ابن داؤد اے ابن داؤد یسوع۔ وہاں پر لکھا شاگردوں نے جھڑکا چپ کر، تم اپنی رولی پائی ہے، تینوں اتنے راج بچ کے نہ پوچھنا، چپ کر۔ تو جیسے ہی میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، یسوع مسیح کے کان میں آواز پڑی، رک گیا۔ یسایہ میں لکھا ہے میرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، میرا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اور جیسے ہی اس کی آواز، اندھے فقیر کی آواز یسوع کے کان میں پڑی، یسوع رک گیا۔ اس نے کہا یہ میرے پاس لاؤ۔ جب اس کے پاس لائے، یسوع جانتا تھا اندھا ہے، آنکھیں مانگے گا، خود بخود کیوں نہیں دے دی؟ اس نے پوچھا میں تیرے لیے کیا کروں، بتا کیا چاہتا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا خدا میں بینا ہو جاؤں۔ اس نے کہا ہو جا، تیرے ماں نے تجھے اچھا کر دیا۔ ہاللیلویا۔ جب تک ہم بتاتے نہیں ہیں اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور رونا اپنے خدا کے آگے سب سے اچھی بات ہے۔ بچہ جب تھوڑا روتا ہے نا تو ماں جو ہے ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہے، خیر ابھی تھوڑا رو ہے۔ جب اور تھوڑا سپیڈ تیز کرتا ہے تو وہ بھی تھوڑی سی اپنے کام کی سپیڈ تیز کر لیتی ہے، اور جب وہ زیادہ روتا ہے تو سارے کاموں کو چھوڑ کر بھاگ کر اپنے بچوں کو پکڑ لیتی ہے۔
تو اسی طرح اگر ہم تھوڑا تھوڑا روئیں گے تو ہو سکتا ہے خدا اگنور کرے، خیر تھوڑا یہ رونے، ہمیں بھی اچھی طرح بچوں کی طرح خدا کے آگے رونا چاہیے، تاکہ وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر ہمیں آ کر اپنی گود میں لے لیں۔ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر، کیونکہ خدا کا رحم آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ جس طرح اندھے فقیر کی امید یسوع تھا، آج بھی جب ہم یسوع کے آگے سر جھکاتے ہیں تو حالات ہمارے آگے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں، ادروائز نہیں، حالات ہم سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم یسوع کے آگے سر جھکاتے ہیں تو سارے حالات جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک گیت بھی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، کس کے آنے سے؟ یسوع کے آنے سے۔ اگر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں تو پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ یسوع مسیح سے پہلے ہم سب عدالتوں کے بیچ میں تھے، مگر یسوع آیا تو اس نے ہم کو معاف کیا، کیونکہ وہ گناہ کو معاف کرتا اور ہماری سزاؤں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو معاف کریں گے وہ 2025 میں بڑی ترقی کریں گے اور بہت بڑی خوشی دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے خدا کا سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ آپ معاف کرتے جاؤ اور آپ کی زندگی میں فتح یابی ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی۔ جب تک ہم معاف نہیں کرتے ہیں پھر ہم ترقی نہیں پا سکتے۔ زمین پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، زمین پر دو لوگ لڑ رہے ہیں، اب نہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ظالم کون ہے، نہ پتہ چل رہا ہے کہ ظلم سہنے والا کون ہے، دونوں برابر ہے۔ تو انصاف تو تب ہوگا نا، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، اور مظلوم ظالم مار رہا ہے اور مظلوم جو ہے وہ کھڑا ہو کر کھا رہا ہے، تو پھر سب دیکھ کر کہ اس کا قصور ہے، یہ اس نے نہیں اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو جب دونوں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو کس کا انصاف ہوگا؟ یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا کم ہوگا ایک تھوڑا سا زیادہ ہوگا، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، زیر زبر کا فرق لگا لیں۔ تو خدا کس کا انصاف کرے گا؟ اگر ہم داؤد کو دیکھتے ہیں تو اس کی جان کو خطرہ تھا، اس نے خدا سے کہا کہ میرے دشمنوں سے اب تو ہی لڑ، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، یہ بھی ستاتا ہے وہ بھی ستاتا ہے، تو اٹھ ان کا مقابلہ کر۔ تو وہ یہ سارے کام خدا کے اوپر چھوڑ کر نا وہ خود پیچھے ہٹ جاتا تھا اور خدا اس کے دشمنوں سے بدلہ لیتا۔ ہم تو نہیں کرتے، ہمیں تو اگر کوئی ایک بات کرے نا، ہمارا بلڈ پریشر ہی لو نہیں ہوتا جب تک ہم ان سے 10 باتیں نہ سنا لیں۔ پھر ہم اسے یہ بھی کہیں گے کدھر جا رہا ہے، سن کر جا، تیرا سارا کچا چٹھا میرے پاس ہے، میں نے تو کسی کو بتایا نہیں۔ حالات کو ٹھیک نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، حالات کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اور آپ کا خدا جو محبت کا خدا ہے، روح کے 9 پھل ہیں، جب وہ آئے گا تو ایک آدھ تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نا، کیوں بیٹا؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ حجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے گیا اور جیسے بھوک لگی اور دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا۔ حالانکہ مرکز اس بات کی تشریح کرتا ہے کہ جس موسم میں یسوع حجیر سے پھل ڈھونڈ رہا تھا وہ موسم ہی اس پھل کا نہیں، مگر یسوع کو موسموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ آئے گا آج بھی میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی زندگی سے روح کے پھل ڈھونڈے گا۔ اگر نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ اور حجیر کے درخت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے اوپر خدا نے لعنت کر دی تھی۔ روح کے یہ جو 9 پھل ہیں، زیادہ نہیں تو 4.5 پھل زندگی میں ہونے چاہیے، آدھے تو ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آئے اور دیکھے، پھل ڈھونڈے اور کچھ بھی نہ پائے۔
جو ہمیں اپنی زندگیاں جو ہے وہ خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے ٹاپک سے ہٹ کر آپ کو بتایا تھا کہ انجیل کو پھیلانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، اوروں کا نہیں ہے۔ خادموں کے سر کے اوپر یہ نہیں ہے کہ بس یہ خادموں کا ہی کام ہے کہ وہی جائیں لوگوں کو انجیل سنائیں، وہی گھر گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں، جس کا جی چاہتا ہے وہ کھول لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اندر سے آواز دیتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے جاؤ۔ جب تک ہم اپنے لوگوں کو بیدار نہیں کریں گے، جب تک پاک کلام کا بیج ان میں نہیں بوئیں، وہ تاریخی میں ہی زندگی گزارتے رہیں گے، اور زندگی انہوں نے تاریخی میں گزاری ہے۔ حساب کتاب ہم جو جانتے ہیں، جو بائبل پڑھتے ہیں، حساب کتاب ان کا ہمیں دینا پڑے گا۔ تو کیا کرتا تھا؟ تو کیا کرتے تھے وہاں پر؟ میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا، جا تمام قوموں کو انجیل کی منادی کر، رشاد اعظم کو پورا کر۔ تو نے کیا کیا؟ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پہ بپتسمے دے، جا ساری قوموں کا استاد ہے تو استاد صاحب جو ہیں ان کے اپنے کام ہی ختم ہوتے ہیں، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ رہ گیا، وہ کر لیا، ایسا کرنا تھا، ویسا کرنا، ہیلے بہانے۔ خدا میں کس طرف بھیجتا ہے، ہم کس طرف جاتے ہیں۔ یونس نبی کی طرح خدا اسے کہہ رہا ننوا میں جا، وہ کہتا نہیں، میں ادھر دیتے شرن ہوگا نا پھر جانا۔ تو لکھا ہے کہ خدا نے اٹھایا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، چل ادھر جا کر اسے لکھا۔ تو ہمیں بھی خدا کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے اپنی شبیہ پر، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی انجیل کا کام کریں، اس کی انجیل کو پھیلائیں، اس روشنی کو، جس روشنی میں ہم ہیں، ہم چاہیں کہ ساری دنیا ہی اس روشنی میں آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس امید ہے۔ جس یسوع کو ہم مانتے ہیں، اس کا پیدا ہونا موجزانہ، اس کا مر جانا موجزانہ، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا موجزانہ، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک جو بات ہے، پوری دنیا میں کسی کی قبر خالی نہیں ہے، میرے اور آپ کے خدا کی آج بھی قبر خالی ہے۔ وہی ہماری امید ہے۔ زبور میں لکھا، میں تجھے ادھر ایک چھوٹا بچہ اپنی توتلی سی زبان میں پڑھ رہا تھا، میں تجھے ہری ہری گھاس میں بٹھاؤں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہمارے لیے یہ وش رکھتا ہے، اس کا ویژن ہے کہ جو میرے لوگ ہیں وہ کبھی خشک جگہ پر نہ جائیں، وہ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں، ان کو ہمیشہ سبز پتے لگتے رہیں۔ اور میری دعا ہے کہ خالی پتے نہیں، پھل بھی لگے۔ انجیر کی درخت کو پتے بہت خوبصورت تھے، انہوں نے یسوع کا دل للچایا تھا کہ چلے میں دیکھتا ہوں اس میں کوئی پھل ہوگا۔ خالی خوبصورت پتے نہ ہوں، ہم میں پھل بھی ہو کہ جب یسوع آئے تو ہم اس کے آگے پیش کر سکیں۔ یہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔